السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک جانکاری دینے جا رہا ہوں، تعجب مت کرنا، غور سے سننا پورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد غیب کا علم کسی کو نہیں، نہ نبیوں کو نہ ولیوں کو، صرف دیوبندیوں کو۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو علم غیب ہے تو وہ دیوبندیوں کو ہے۔ اللہ کے بعد کوئی غیب نہیں جانتا، نہ نبی نہ ولی، صرف دیوبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آج میں دیوبندیوں کا ایک گندا گھنونا پھر سے عقیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے۔ سنیے، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ اس کتاب کا رائٹر مولوی اسماعیل دہلوی ہے، اور یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے، فیصل بک ڈیپو سے چھپی ہے۔ بہرحال اس کی میں اور نشانی بھی آپ کو دکھا دوں، بتا دوں۔ یہ دیکھیے، فیصل بک ڈیپو دیوبند، ٹھیک؟ یہ دیکھیے، یہ پوری پہچان، ٹھیک ہے؟ اشرف علی قاسمی، جامع مسجد دیوبند۔ بہرحال اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت کو، جو کہ ذاتی اور کلی کے انکار میں ہے، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کا ایمان برباد کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے اور اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں۔ سنیے، میں آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ بلا شبہ، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، بالکل بغیر کسی شک کے، بلا شبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہی یعنی پانی برساتا ہے، مینا برساتا ہے، بارش کرتا ہے۔ وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے، یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا، اور نہ یہ معلوم کہ کہاں مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ یہ جس طرح سے اس میں ہے، یہ ترجمہ انہی کے یہاں ہے۔ بہرحال جو آخری لاسٹ آیت ہے، اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، خبر دینے والا ہے، یعنی خود بھی جانتا ہے، اور اپنے جس بندے کو، جس نبی کو چاہے وہ بتا بھی سکتا ہے۔ بہرحال اب یہاں آگے اور لکھا ہے، یعنی غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب داں نہیں۔ چنانچہ قیامت کی خبر بھی، جس کا آنا عوام میں مشہور ہے اور یقینی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ پھر اور چیزوں کا تو کیا کہنا، مثلا فتح و شکست کا، صحت مرض کا، اور اسی قسم کی دوسری باتوں کا کسی کو بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی علم نہیں۔ یہ باتیں نہ تو قیامت کی طرح مشہور ہیں اور نہ یقینی ہیں۔ اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں
کہ کب ہوگی، حالانکہ اس کا موسم یعنی بارش کا موسم، اس کا موسم بھی جو ہے مقرر ہے، اور اکثر موسم میں بارش بھی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کی خواہش بھی رہتی ہے۔ اگر اس کا وقت کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے تو کسی نہ کسی کو ضرور معلوم ہوتا۔ پھر جو بے موسم کی چیزیں ہیں اور تمام لوگوں کی خواہش ان سے وابستہ ہے نا، جو لوگ جو ہے وابستہ رہتے ہیں یا جو بھی ہے، بہرحال خواہش ان سے وابستہ ہے، وابستہ بھی نہیں۔ مثلا کسی کو موت و حیات یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یا مالدار یا نادار، سمجھے، مالدار یا نادار یعنی مالدار یا غریب کوئی بھی ہو، مالدار اور نادار ہونا یا فتح و شکست کا ہونا، ان چیزوں کی بھلا کسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، ادھورا ہے یا پورا، اور خوبصورت ہے یا بدصورت۔ حالانکہ حکمہ ان تمام باتوں کے اسباب بتاتے ہیں، لیکن خصوصیت سے کسی کا حال معلوم نہیں۔ پھر انسان کے اندرونی حالات بھی بھلا، ہے نا، اندرونی حالات، انسان کے اندرونی یعنی انسان کے دل کی بات، یعنی اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اندرونی حالات بھلا کوئی کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ مثلا خیالات، ارادے، نیتیں اور ایمان و نفاق کا حال جب کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کروں گا، تو وہ دوسروں کا حال کیسے جان سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں جناب؟ یعنی صاف صاف انکار۔ آئیے اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ انشاءاللہ میں دونوں چیزیں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ تو تھا انبیاء اولیاء کے لیے۔ میں خود بھی دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، اور میرے نکلنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ دیوبندی لوگوں کے یہاں انبیاء اولیاء کے لیے جن جن باتوں کا انکار ہوتا ہے، وہی ساری باتیں اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے تسلیم کر لی جاتی ہیں۔ خیر سنیے اب۔ آپ سنتے رہیے گا، ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا، مگر آپ گھبرائیے گا نہیں، اس سے آپ کو بہت انشاءاللہ نالج ملے گی، فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ حکایت نمبر 4 ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ حکایات اولیاء۔ کس کی ہے؟ حکیم الامت مولوی اشرف تھانوی صاحب، بہرحال دیوبند سے ہی چھپی ہے، ہم نہیں کہیں گے کچھ بھی۔ آگے اس میں بہت کچھ لکھا تھا، پر بس اتنا ہی بتا دوں کہ نبیوں کے لیے، انبیاء اکرام کے لیے، اولیاء اکرام کے لیے، یعنی اللہ کے خاص بندوں کے لیے جن باتوں کا انکار ہے، وہیں اب دیکھیے اپنے بزرگوں کی شان و عظمت قبول پانے کے لیے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں دیوبندی، اس کا آگے بھی بتاؤں گا۔ حکایت نمبر 4۔ خان صاحب نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب وطن مادر میں تھے تو ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے، اور ایک بہت تیز تھا، ادراک بہت تیز تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے۔ اب بتائیے، یہ تو غیب کی بات ہے، تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ اقرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے۔ ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھیں۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے۔ کیا کمال کی بات ہے! دیوبندیوں کے یہاں یہ ماجرا پیش آ گیا۔ اب ہوا کیا، آگے سنو۔
दो छोटे छोटे हाथ नमूदार हो गए, वो डर गईं, घबरा गईं। इससे आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, बहुत कुछ कह सकता हूँ, दहशत खा के गिरने लगी होंगी, मगर खैर कोई बात नहीं। डर गईं, घबरा गईं। और फिर क्या हुआ, यानी अब जो अपने शौहर के पास गईं, है ना, डर गईं और घबरा कर शाह साहब से फरमाया कि ये क्या बात है। फरमाया डरो नहीं, तुम्हारे पेट में वली अल्लाह है, बस इसीलिए असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद रखा गया। सुन लिया जनाब, क्या है, वली अल्लाह है, यानी लड़का है और अल्लाह का वली है, लड़की नहीं है, वली अल्लाह है। और नाम भी तजवीज़ कर दिया गया है कुतुबुद्दीन। ये क्या है, गैब की बात है ना, गैब की बात है। पेट के बच्चे को कोई नहीं जानता, नबी नहीं जानते, देवबंदियों की बात नहीं है, देवबंदी जानते हैं, नबी नहीं जानते कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। याद रखना, सिर्फ नबी नहीं जानते, ये लोग जानते हैं। बहरहाल ये भी इसी तरह का ये मामला है, मगर उसे बाद में दिखाऊंगा। पहले ज़रा मैं इधर का जो है आपको हवाला दे दूं। असगरी बेगम बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है ना, दूसरे को बोलने नहीं देती है, और कहते हैं कि इल्म गैब का मानने वाला माज़अल्लाह काफिर है, हुजूर के लिए इल्म गैब तस्लीम नहीं करते। अब देखिए ये हिकायत नंबर कितना है, 147। खान साहब ने फरमाया कि मौलाना नानोतवी फरमाते थे कि शाह साहब यानी अब्दुल रहीम साहब विलायती के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था और कौम के राजपूत थे, और ये हजरत के ख़ास मुरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो तावीज़ लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का। बताइए जनाब, यानी पेट की बात बता रहे हैं, जो 5 गैबों में से एक गैब है। यानी कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का, कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। मगर देवबंदी जानता, देवबंदी इस बात से बेखबर नहीं है, देवबंदी जानता है। नबी नहीं जानते, वली नहीं जानते, देवबंदी जानता है। बहरहाल ये देवबंदियों के बुजुर्ग अब्दुल्ला खान राजपूत पृथ्वीराज चौहान की शायद नस्ल में से होंगे ये। बहरहाल तो ये जानते हैं, बता देते हैं, और जो आप बतला देते थे वही होता था। यानी जो आपने बता दिया वही हुआ। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी को लड़का बताया तो लड़की हुई हो और किसी को लड़की बताई हो तो लड़का हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी जो आप बतला देते थे वही होता था। इन अब्दुल्ला खान, ये जो अब्दुल्ला खान हैं, शाह साहब अब्दुल रहीम साहब, बहरहाल आगे का मामला आगे मैं बाद में बताऊंगा। एक और मामला इन्हीं का पेश करता हूँ आपके सामने, वक्त ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना, मगर इंशाअल्लाह आपको सहूलत काफ़ी मिलेगी। ये सिर्फ दूसरों पर हुक्म लगाते हैं। ये देखिए, ये आया, ये हिकायत नंबर 254। मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने फरमाया, और अब्दुल रहमान, राव अब्दुल रहमान है ये, राव मुशर्रफ, राव अब्दुल रहमान, और ये बहरहाल फैसला आपको कर रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ बताता जाऊंगा। अब्दुल रहमान साहब यानी अब्दुल रहमान खान साहब पंजलासा पंजाब में, हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब, मैं तो इसको वही कहूँगा ना, लानतुल्लाह अलैह, बहरहाल खलीफा थे और बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत पावरफुल थे। यानी बहरहाल
خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے. کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، بے تکلف. یہ وہی عبداللہ خان راجپوت ہیں، سمجھے، جن کے یہاں تعویذ مانگنے جاتا تو وہ بتا دیتے ہیں جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا. لوگوں نے عرض کیا، یعنی تعجب ہوا کہ نبی تو نہیں جانتے، ولی تو نہیں جانتے، دیوبندیوں کے بزرگ یہ کیسے جاننے لگے، یہ ہمارے بزرگ کیسے جاننے لگے. بہرحال جانے دو، میں تھانوی جی کا یہاں کفر، شرک اور نہ جانے بدعت اور نہ جانے گمراہی اور کیا کیا میں بتا رہا ہوں. تھانوی جی ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر چکے ہیں، اپنی کتابوں میں نقل کر چکے ہیں، ان کو اپنا گلدستہ سجا کے چلے گئے ہیں. خیر، دیوبندیوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے چلے گئے ہیں، موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، جہنم میں سزا بھگت رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے معلوم کیا، کیا معلوم کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتلا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. فرمایا کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے. یہ بے محابہ مولود یعنی اس بچے کی صورت، اس بچے کی صورت جو پیٹ میں ہے. صورت بتاؤ مسلمانوں، صورت سے کیا پہچان ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. بتائیے آپ، صورت دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں. آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو صورت سے تو پہچان ہی نہیں ہوتی نا، چھوٹے بچے کی تو پہچان ہی نہیں ہوتی، زیادہ پہچان ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، مگر پیٹ میں سے اس کے سامنے صورت آ رہی ہے اور وہ بغیر مطلب یہ دیکھے بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اب آپ فیصلہ کریں مسلمانوں. انبیاء اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہے، انبیاء اولیاء کو نہیں معلوم کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بعد دیوبندی جانتا ہے. اللہ کے بعد غیب کی باتیں دیوبندی جانتے ہیں. اور بھی بہت سارے فارمولے ہیں میرے پاس اس میں کے، بہت سارے، مگر میں جو ہے کر نہیں پایا ان کو اس طرح سے جس طرح میں نے آج کیا ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ آگے میں کرنے کی پھر کوشش کروں گا، وقت نکال کر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر سے کوئی نہ کوئی بات پیش کروں گا، حاضر کروں گا. اور جو اصغری بیگم جو چلاتی پھرتی ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں، غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بھی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. سمجھے؟ کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، یہ کوئی نہیں جانتا، صرف دیوبندی جانتے ہیں. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. آپ حضرات مجھ گناہگار کے لیے دعا کریں، اور خدا واسطہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، ان وہابی دیوبندیوں کے چکر میں بالکل مت آؤ، بالکل نہ پھنسو، کیونکہ میں خود ان لوگوں سے نکلا ہوا ہوں اور ان کے مکر و فریب سے اچھی طرح سے واقف ہوں. دیوبندی بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دغا بازی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، چال فراڈ کرنا، یہ سب ضروری ہے، لازمی ہے، شرط ہے، ورنہ حقیقتاً کوئی دیوبندی نہیں بنتا. حقیقت میں دیوبندی بننے کے لیے یہ ساری شرطیں ضروری ہیں. کچھ لوگ، اکثر لوگ، یعنی 85% لوگ دھوکے میں ہیں دیوبندیوں کے ساتھ. مسلمانوں، جن جن کے پاس یہ آڈیو کا یہ فیصلہ کرو کہ ہمارے آپ کے نبی کو تو یہ علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، مگر دیوبندیوں کو اس بات کا علم ہو گیا، اس بات کا پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم دے دیا، عطا کر دیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر، ان کے کفر کو جانتے ہوئے انہیں جو مسلمان مانے وہ بھی پکا کافر. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں.
اسی طرح کی میرے چینل پر بہت ساری آڈیو پڑی ہوئی ہیں. میرا مطلب یہ رہتا ہے، میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ میں خود نہ کہوں، ان دیوبندیوں سے اغلواؤں. تو میرے چینل پر جتنی بھی آڈیو ہیں، گفتگو ہیں، وہ سب اسی طرح کی ہیں کہ جس چیز کا دیوبندی انکار کرتا ہے میں اسی سے اس بات کا اقرار کراتا ہوں، اور جو حکم اس نے لگایا کفر کا یا شرک کا، وہی حکم میں اس کے گلے میں ڈال دیتا ہوں. یہ میرا کام ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. جس دوست تھا، اس کے بعد میں نے نور حسن بھائی کا نمبر مجھے ملا تو میں نے کہا کہ مناظرہ چلو کرتے ہیں اور نور حسن بھائی سے آپ بات کیجیے گا. اصغر علی دیوبندی نے نور حسن بھائی سے بات کی اور ایک بھی مسئلے کا جواب، ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا، بلکہ لم ترانی ہانکتا رہا. ادھر ادھر وہ بکتا رہتا ہے، گول گول گھماتا رہتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا وہ جواب مکمل نہیں دیتا ہے. سوال کوئی اور ہوگا، جواب کوئی اور ہوگا. یعنی